عزیز طلبہ و طالبات، آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ البقرہ کی آیت 163 سے باب الاحکام شروع ہو چکا ہے، اور باب الاحکام میں پہلا حکم جو خبر کے طور پر آیا ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے۔ توحید کے منافع ہیں اور شرک کے مفاسد ہیں۔ توحید کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور شرک کو دلائل سے رد کیا گیا ہے۔ دلائل توحید کے ساتھ ساتھ جہاں شرک کا رد کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو مشرک اقوام ہیں ان کے قلوب و اذہان پر جو شرک کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس شرک سے جس طرح کی ان کی ذہنیت بنتی ہے، سوچ بنتی ہے، اور جس طرح ان کی زندگی جو ہے شرک کے ساتھ آلودہ ہو کر، اس سے متاثر ہو کر، جس طرح ان کو وہ حیوانیت کی بدترین بلکہ اسفل ترین حالت میں انہیں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتے ہیں، ڈھور ڈنگروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کیا تھا، اور اس بیان کے بعد یہ بیان چلا تھا 163 سے لے کر 176 تک۔ اس کے بعد قرآن کا جو بر کا تصور ہے، یعنی قرآن جس کشادہ نگہی کو مومن فرد اور معاشرے میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک جامع بیان سورہ البقرہ کی آیت 177 میں ہوا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو 177 کے بعد جتنا قرآن آ رہا ہے، وہ اسی ایک آیت کا ہم کہہ سکتے ہیں بیان ہے، تفصیل ہے، اور اسی کی وضاحت ہے۔ تو اس آیت بر میں تقوی کے جو مظاہر بیان کیے گئے تھے ایمانیات کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، انفاق رزق کے جو گویا کے ابواب ہیں یا جہاں جہاں وہ انفاق ہونا چاہیے، تو آخر میں فرمایا تھا کہ الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ اہل تقوی وہ ہیں کہ جو ہر طرح کے حالات میں، وہ معاشی بدحالی ہو، معاشی تنگ دستی ہو، مصائب و آلام ہوں، امراض ہوں، عوارض ہوں، جسمانی، نفسیاتی، حتیٰ کہ جنگ کے حالات ہوں، تو ان تمام حالات کے اندر جو فرد اور قوم، امت اپنے مسلک حیات پر قائم رہے، اپنے ایمان پر قائم رہے، اپنے ایمان کا اظہار کرے، اعمال صالحہ پر قائم رہے، اور دشمن کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو منوائے اور اپنے آپ کو غالب کرے اور شکست نہ کھائے، اور پہاڑ کی طرح دشمن کے سامنے استقامت اختیار کرے چٹان کی طرح، وہ قوم صادق ہوتی ہے، وہ قوم متقی ہوتی ہے۔ لیکن اب یہ جو صادق قوم ہے، متقی قوم ہے، یہ کوئی اوپر سے تو نیچے نہیں آتی، ہنگامی طور پر تو یہ مزاج اور کردار پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے لیے ایک نظام عطا کیا گیا ہے۔ وہ ایک معاشرتی، معاشی، سیاسی، ایک تمدنی، تہذیبی، دیوانی، فوجداری ایک نظام عطا کیا گیا۔ اس نظام میں سب سے پہلے فرمایا تھا کہ جان کا تحفظ، ہر انسانی جان کا احترام، انسانی جان کا تقدس، اس کی عزت و آبرو کا تحفظ، اور ہر انسانی جان کو یعنی تحفظ فراہم کرنا اس سوسائٹی کا، معاشرے کا فریضہ ہے۔
اور کسی بھی انسانی جان کی عزت و آبرو جو ہے وہ پورے معاشرے کی عزت و آبرو ہے، اور ایک فرد کی بھی عزت و آبرو کو اگر کوئی شخص چیلنج کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ اس فرد ہی کے خلاف وہ یہ جرم نہیں کرتا، بلکہ وہ جرم جو ہے وہ اس معاشرے کے خلاف ہوتا ہے، ریاست کے خلاف ہوتا ہے، اور اس کا قلع کما کرنا معاشرے اور ریاست کا فریضہ ہے، اس فرد ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس فرد کی عزت و آبرو کا تحفظ ریاست کا فریضہ ہے، معاشرے کا فریضہ ہے۔ یہ جرم معاشرے کے خلاف ہے، ریاست کے خلاف ہے، تو یہاں پر قانون قصاص آیا تھا۔ یعنی قانون قصاص کیا تھا کہ ہر انسان کی جان، عزت، آبرو، اس کا تحفظ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر مال کا تحفظ تھا کہ جس شخص نے اپنی جدوجہد سے جو مال حاصل کیا ہے، کمایا ہے، وہ اسی کا ہے، اس کا انفاق کرنا، اس میں تصرف کرنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق، قوانین کے مطابق اس کا خرچ کرنا، اس کو یعنی بروئے کار لانا، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق کرنا اس نے خود ہے، کوئی باہر سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ارادہ مسلط نہیں کر سکتا۔ تو اس کو قانون وصیت کہا، اور وصیت کے جو مختلف یعنی حالات ہیں ان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی، اور بتایا ہم نے کہ وصیت غیر منسوخ ہے، اور آج بھی اس پہ عمل کیا جانا چاہیے، کیونکہ اہل تقوی پر حقاً علی المتقین اسے قرار دیا گیا ہے، اور جس آیت کی بنیاد پر اسے منسوخ قرار دیا گیا ہے یعنی سورہ النساء آیت نمبر 11 اور 12، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ من بعد وصیت توصون بہا او دین، کہ یہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ترکے کے بارے میں، اس کی تقسیم کے بارے میں بتائے ہیں، ان پر تو عمل ہی تب ہوگا جب وصیت پر عمل کیا جائے اور قرض جو ہے اس کی ادائیگی ہو جائے۔ تو جس آیت کو ہم ناسخ قرار دے رہے ہیں وہ تو آواز بلند کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر تو عمل درآمد ہی تب ہوگا جب وصیت پر عمل ہو جائے۔ تو خیر اس کی تفصیلی بحث ہم پہلے کر چکے ہیں، اور مزید بحث کہاں ہوگی جب ہم منسوخ آیات کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور ایک ایک کر کے بتائیں گے کہ قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، ہاں ملتوی ہو جاتی ہے، یعنی اگر حالات نہ ہوں تو اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ یہ آیت معنی نہیں ہے کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی، منسوخ کا تو معنی ہے کہ اب اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آیت اس معنی میں منسوخ نہیں ہے کہ وہ اب واجب العمل نہیں ہے، اس پر عمل درآمد کرنا گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں حالات نہیں ہیں تو آیت پر عمل نہیں ہوگا، حالات ہوں گے تو آیت پر عمل لوٹ آئے گا۔ تو اس وضاحت کے بعد اب اگلی جو آیت ہمارے سامنے آ رہی ہے یا آیات کا مجموعہ آ رہا ہے، اسے ہم آیات صیام کہتے ہیں۔ تو صیام کے بارے میں ہم نے بحث کی تھی کہ یہ مصدر ہے، یہ صوم کی جمع نہیں ہے، جس طرح ہمارے اردو مترجمین نے زیادہ تر اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صیام جو ہے یہ مصدر ہے، جس طرح میں نے عرض کیا قام یقوم قوم و قیامہ، صام یصوم صوم و صیامہ، تو یہ مصدر ہے، تو مصدری معنی میں اس کو لینا چاہیے، اور مصدری معنی میں جب ہم لیں گے تو اس کا معنی ہوگا کہ تم پر صائم بننا فرض ہے۔ صائم کیا ہوتا ہے اس پہ اگلی آیات میں ہم بحث کریں گے۔ تو پہلی بات تو یہ فرمائی اے ایمان والو، اے جماعت مومنین، اے اہل ایمان، فرض کر دیا گیا ہے تمہارے لیے صائم بننا، جیسا کہ یہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلی امتوں پر، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، یہ صائم بننے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر انفرادی اور اجتماعی طور پر تقوی پیدا ہو، یعنی تقوی کے اوصاف پیدا کرنا صیام کا مقصد ہے۔ یعنی اگر آپ نے صیام بننا ہے
تو آپ کو ایک معیار یا کرائٹیرین یہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں آپ کے تقوی میں اضافہ ہوا ہے، اہل تقوی کے جو کمالات ہیں، اوصاف ہیں، خصوصیات ہیں، وہ آپ کے اندر پیدا ہوئی ہیں یا نہیں۔ یعنی اہل تقوی کی خصوصیات پیدا کرنا وہ صائم ہونا ہے، صائم بننا ہے۔ لعلکم تتقون، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال، فرائض، واجبات میرے اور آپ پر، امت مسلمہ پر، اہل ایمان پر عائد کیے ہیں، وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل جو ہے، فریضہ جو ہے، وہ اپنی ذات میں بس کرتے جاؤ، نہیں، ہر عمل جو ہے اس کی کوئی غایت ہے، وہ غایت جو ہے اس سے اس عمل کو چیک کرنا چاہیے۔ یعنی کولو کے بیل کی طرح آپ آنکھیں بند کر کے آنکھوں پر کھوپے چڑھا کر گھومتے رہیں، ریپیٹڈلی ایک عمل کو کرتے رہیں، لیکن نتیجہ کوئی مرتب نہ ہو، کوئی اس سے آؤٹ پٹ نہ ہو، کوئی اس کے اثرات آپ کی ذات پر، معاشرے پر مرتب نہ ہو، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے اعمال کو نتائج و ثمرات کے ساتھ، احکام کو حکمتوں کے ساتھ کیا ہے، مشروط کر دیا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ عامل، فرد اور جماعت اپنے اعمال کا محاسبہ کرتی رہے، جائزہ لیتی رہے، یہ دیکھتی رہے کہ وہ نتائج و ثمرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر مرتب نہ ہو رہے ہوں تو رک جائے، سوچے، غور کرے، جائزہ لے کہ یہ نتائج کیوں پیدا نہیں ہو رہے۔ اب جس طرح صلاۃ ہے تو اس کی رعایت فرمائی کہ اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اگر یہ اقامت صلاۃ ہو، تلاوت آیات ہو، تو اس کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے پاک ہو جائے گا۔ تو اگر معاشرے میں فواحش و منکرات کا غلبہ ہے، مصلی ہونے کا جو دعویٰ کر رہی ہے قوم یا جماعت، امت، اس کے اندر فواحش و منکرات کی بہتات ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ صلاۃ نہیں قائم ہو رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب ہے۔ اسی طرح جب فرمایا کہ صائم بنو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب اگر کوئی قوم دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ صائم ہے لیکن تقوی کی علامات نہیں ہیں، تقوی کے آثار نہیں ہیں، تقوی والی خصوصیات اس امت میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صیام بننے کا جو دعویٰ ہے وہ اپنی ذات میں نرا ایک دعویٰ ہے جس کے لیے کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن حکیم میں احکام کے ساتھ حکمتیں ہیں، اعمال کے ساتھ نتائج و ثمرات ہیں، تاکہ اعمال اور نتائج و ثمرات اس کے ذریعے اعمال کو پرکھا جا سکے، جائزہ لیا جاتا رہے، اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کے بارے میں ہم فیصلہ کر سکیں۔ اور آگے فرمایا کہ ایام معدودات، یہ جو صائم بننے کے ایام ہیں، یہ کوئی بہت لمبی مدت کے لیے نہیں ہے، گنے چنے دن ہے، یعنی ایک مہینہ بھی ہے تو گنا چنا پہلے سے متعین کر دیا کہ یہ جو ریاضتی عمل ہے، عسکری تربیت ہے، یہ کیا ہے، یہ 1 ماہ تک چلے گی، ایام معدودات۔ لیکن فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہو یا اسے سفر درپیش ہو تو اس کے لیے سفر اور مرض کی وجہ سے یہ جو عسکری تربیت ہے یہ مؤخر ہو جائے گی، وہ اسی عمل کو دوسرے ایام میں کرا لے۔ کرنا ضروری ہے، اگر وہ صحیح ہے، گھر پر ہے، صحت مند ہے، سفر نہیں، تو اسی وقت کرے جب جماعت کر رہی ہے۔ اور اگر اس کو یہ عارضہ لاحق ہے کہ سفر درپیش ہے یا بیمار ہے تو عدت من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں اس کو پورا کرے۔ اب ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ ایسے افراد ہیں، مثلا دائم المرض، یعنی مرض ہے تو مسلسل ہے، مثلا جس طرح ڈائبٹیز ہے یا ایسے تنفس کے امراض یا ایسے امراض کہ جس میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ممکن نہیں ہے، مسلسل ان کو یہ مرض رہتا ہے، یا ایسے بوڑھے افراد ہیں
کہ جن کے لیے روزہ رکھنا، صائم ہونا مشکل ہو جائے، یا مثلا جس طرح دودھ پلانے والی مائیں ہیں، یا اور جن کے لیے دودھ یعنی صیام کا عمل جو ہے وہ ان کے لیے یعنی بوجھ ثابت ہو، ان کے لیے مشکل پیش ہو، ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے، تو ان کے لیے قرآن نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ کیا کریں، وہ ہر دن کا ایک فدیہ جو ہے وہ کسی دوسرے اپنے حاجت مند بھائی کو دے دیں، اور یہ بھی گویا کہ ایک طرح کی شراکت ہے، احساس ہے کہ ہم اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ اور اگر وہ ایک دوست کو، ایک بھائی کو کھانا دینے کی بجائے 2 کو دے دیں، 3 کو دے دیں، 4 کو دے دیں، زیادہ افراد کو دے دیں، تو یہ اور زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیں، صیام کے عمل سے گزریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت فدیہ دینے کے، کیونکہ اس فرد کو خود اس پروسیس سے گزرنا ہے، وہ مومن ہے تو اس کے ایمان بالقرآن کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تربیت سے گزرے، کیونکہ جب حالات میں بگاڑ آئے گا، جہاں پر اس صیام کی جو تربیت ہے وہ گویا اثر انداز ہوتی ہے یا اس کا اثر کا اظہار ہوتا ہے، اس وقت وہ صدقہ جو ہے وہ اس کی ذات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ تو ایک فرد کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلٹی پیدا کرنا ہے، امیونٹی پیدا کرنا ہے، قوت مزاحمت پیدا کرنا ہے، کیونکہ یہ جو صیام ہے یعنی جسم کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پانی پڑا ہے، کھانا پڑا ہے، جی آپ کے پاس بیوی ہے، ہر چیز آپ کے وہ پاس ہے، رسائی میں ہے، آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، جی آپ پر وہ حاجت نفسیاتی حالت ہے، لیکن آپ نہ پانی پی رہے ہیں، نہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ اور چیزیں جو ہیں ممنوعات ان کا ارادہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ وہ حلال ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک تربیت دی جا رہی ہے کہ آپ نے کھانے پر جبلت تغذیہ جو ہے یعنی فوڈ انسٹنکٹ جو ہے، فوڈ انسٹنکٹ کھانا پینا، حتیٰ کہ جو سیکس انسٹنکٹ ہے، ان پر آپ نے کیا کرنا ہے، کنٹرولڈ، ان کو آپ نے کنٹرول رکھنا ہے، ان پر آپ نے اپنے نسولین کو غالب کرنا ہے۔ تو جو فرد یا جماعت اپنی ان جبلتوں کو کنٹرول کر لے کہ کھانا بھی اس کے تصرف میں ہو، پینا بھی اس کے تصرف میں ہو، کنٹرول میں ہو، سونا بھی اس کے کنٹرول میں ہو، اور جو سیکس ہے یہ بھی اس کے کنٹرول میں ہو، تو ایسی قوم کو، امت کو کوئی شخص، کوئی یعنی اور دشمن جو ہے وہ مغلوب نہیں کر سکتا۔ ایسی قوم اپنے اندر ایک ایسی ریزسٹنس کی طاقت پیدا کر لیتی ہے کہ کوئی دنیا کی قوت، طاقت ان کو مغلوب نہیں کر سکتی، اور اسلام کی تاریخ شاہد ہے۔ ہاں شرط یہ ہے کہ اسلامی جو صیام ہے وہ قرآنی اصول اور اساس پر قائم ہو، وہ مجرد ایک ٹریڈیشنل تصور نہ ہو، مجرد بھوکا پیاسا رہنا مشروع نہ ہو کہ 30 دن تو خوب بھوکے پیاسے رہے اور جو ہی آگے یکم شوال آیا، عید آئی، تو ساری اگلی پچھلی کمیاں جو ہے وہ پوری کر دی، یا ظاہرہ طور پر تو صیام کے عمل سے گزر رہے ہیں لیکن رمضان کا بجٹ جو سارا الٹ جاتا ہے، یعنی ساری جو توجہ ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں پر لگ گئی، مشروبات، مطعومات، طرح طرح کے کھانے، ہاں جی دہی بلے اور پکوڑیاں اور پتہ نہیں سموسے اور کیا کیا، یعنی جس حالت میں عام مہینوں میں انسان مومن گزرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے پر وہ اسراف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ نام نہاد مسلمان روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اپنے بھائیوں کو تجارت میں لوٹ رہے ہیں، کھانے پینے کا ایسا کاروبار کر رہے ہیں کہ جو گویا کہ 1 ماہ کے اندر اتنی آمدن کر لیں گے، اتنی لوٹ مار کر لیں گے کہ 11 ماہ کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں ہے، گزارا ہو جائے گا، سال گزر جائے گا۔ جس طرح کے ہمارے عرب بھائی جو ہیں وہ گویا کہ جب حاجی حضرات حج اور عمرہ کے حوالے سے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ،
ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان سے مکانات کا کرایہ کیا لیتے، مکانات نہیں دیتے، ہر مکان کے اندر 3/6 اتنا ایریا دیتے ہیں اور سال بھر کا کرایہ لے لیتے ہیں پورے مکان کا، تو اور پھر سال بھر جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کرتے، لوٹ مار کرتے۔ تو یہ سیام اگر اس طرح کا ہوگا تو لازمی بات ہے اس سے تو وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کا تو کسی نصب العین سے تعلق نہیں ہے، تو ایک کھانے پینے کی پریکٹس ہے رکنے کی، اور اس کے بعد بد احتیاطی کا آخری مظاہرہ ہے کہ ڈاکٹروں کے جو مطب ہیں، کلینک سے اسپتال ہیں، ان کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ سیام نہیں ہے، یہ ایک رواج ہے، رسم ہے، اور اس کو ہم پورا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ اصل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم خود یہ روزہ رکھو گے، اس عمل سے گزرو گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے صدقہ دینے سے، فطرانہ دینے سے یا فدیہ دینے سے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ یہ جو سیام کا عمل ہے یہ رمضان میں کیوں ہوا؟ رمضان کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سیام کا عمل ماہ سیام یا رمضان میں اس لیے کیا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا یا قرآن شروع ہوا، یا یوں سمجھو کہ قرآن نے رمضان کے بارے میں احکام کا ایک سلسلہ جو ہے وہ آپ کو عطا کیا ہے۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا، قرآن کا نزول شروع ہوا، اور قرآن کیسا قرآن ہے؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کی 3 صفات یہاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ وہ الناس کے لیے ہادی ہے، اور ہادی ہونے کے دلائل پر مشتمل ہے، اور وہ حق اور باطل کو 2 اور 2 4 کی طرح، 2 اور 2 4 کی طرح 2 ٹوک انداز میں بیان کرتا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ قرآن وہ دستور ہے جس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو حیات نو عطا کی جائے، نیو برتھ، یعنی انسان کے پاس ایک زندگی تو ہے مادی زندگی، فزیکل لائف، جو ماں باپ کے توسط سے اسے ملتی ہے، تراب سے، طین لازب سے، حامہ مسنون سے، ماں باپ کے توسط سے اسے ملی ہے۔ یہ اس کی حیثیت ایک کیریئر کی ہے۔ یہ جو زندگی ہے ترابی زندگی، طین سے پیدا ہونے والی، ماں باپ سے پیدا ہونے والی، اس کی حیثیت ایک گھوڑے کی ہے، اور اس کے اوپر جو ایمانی زندگی ہے، جو اصل انسانی زندگی ہے، آئی ایم نیس کی زندگی ہے، وہ جو ایمانی زندگی ہے وہ اس کا شاہ سوار ہے، وہ مقصود ہے، وہ نصب العین ہے، اور وہی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد اسی زندگی نے آگے چلنا ہے۔ تو یہ جو ہماری مادی زندگی ہے، اس مادی زندگی سے ہم نے ایمانی زندگی، اخلاقی زندگی، اپنی آئی ایم نیس کی زندگی وہ پیدا کرنی ہے۔ تو ہمارے یہ جو اعضاء ہیں، آنکھ، ناک، کان، پاؤں، ہاتھ، دل، دماغ، جو کچھ ہے، ان سے ہم نے ایک نیا دل، نیا دماغ، نئے ہاتھ، نئے کان، نیا پاؤں پیدا کرنا ہے، اور ایک نورانی وجود جو ہے وہ ہم نے اپنے اندر ایک آسٹرل باڈی پیدا کرنی ہے، ایک نیا وجود پیدا کرنا ہے، ایک نیا جسم پیدا کرنا ہے، اور وہ جسم جو نیا ہوگا وہ ہمارے اپنے اعمال سے پیدا ہوگا، اور وہی جو ہم ایک نیا وجود پیدا کریں گے ایمان اور اخلاق کی بنیاد پر، وہی ہمارا وجود آگے جائے گا، اور اسی وجود کی آگے زندگی ہے، اور اس حیثیت یہ جو ہمارا جسم ہے فزیکل، اس کی حیثیت ایک ذریعے کی ہے۔
تو یہ قرآن جو ہے وہ آپ کو ایک نیو برتھ، نئی زندگی عطا کرتا ہے، نئی زندگی عطا کر، خلق جدید جسے میں کہتا ہوں، تو یہ خلق جدید کا حامل ہے، ضامن ہے۔ فرمایا یہ ہدی للناس، کل نوع انسانی کو اس کا ہدف اور نصب العین بتاتا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول جو ہے وہ کوئی عربوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص زمان اور مکان کے لیے نہیں ہے۔ اس کی جو رسالت ہے، پیغام ہے، دستور حیات ہے، وہ کل نوع انسانی کے لیے۔ یعنی ماقبل جو نبوتیں تھیں، رسالتیں تھیں، وہ اپنے اپنے علاقے، اپنی اپنی قوم، ایک محدود وقت اور ایک محدود زمان کے لیے تھی۔ یہ قرآن جو ہے یہ عالمی ہے، دوامی ہے، ہماگیر ہے، عالمگیر ہے، سب کے لیے ہے اور غیر منسوخ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کل نوع انسانی کو، گورے ہوں، کالے ہوں، شمال کے ہوں، جنوب کے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب کو ان کے نصب العین حیات سے آگاہ کرنے کے لیے اور ان کو یہ آگاہی عطا بخشنے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا بینات من الہدی، اس کلام الہی کا خاصہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی دعوے کو خود ثابت کرے گا، جو دعویٰ کرے گا اس کی دلیل خود دے گا۔ ایسا نہیں کرے گا کہ دعویٰ تو قرآن کرے اور اپنے عالم کو، مولوی صاحب کو کہے بھی تم دلیل تم گھڑو اپنی طرف سے۔ تو ایسا کلام جو دعویٰ کرے دلیل نہ دے، دلیل پنڈت، پروہت اور پادری پر چھوڑ دے، وہ کامل کلام الہام نہیں ہے۔ کامل کلام وہ ہوگا جو دعویٰ بھی کرے اور دلیل بھی دے۔ اور دلیل کیسی ہونی چاہیے؟ مثلا کوئی شخص کہتا ہے جی ہمارا رسول بہت گرامی قدر تھا، بہت اپنا یعنی عظیم الشان تھا، کیا کرتا تھا؟ کیا تھا اس کا کمال؟ کہ جی وہ مٹی پکڑتا تھا، اس میں پھونک مارتا تھا، وہ پرندہ ہو جاتا تھا، اور وہ یعنی یہ کرتا تھا، پھونک مارتا تھا، وہ پانی پر چلتا تھا، وہ ہوا میں تیرتا تھا، اڑتا تھا۔ کوئی اور کہتا ہے کہ ہمارا تو وہ نبی ہے کہ جو آسمانوں پر گیا رتھ پر، تو رتھ سے جو گرد و غبار اڑا اس سے یہ زمین و آسمان، نجوم و کواکب، ستارے بنے۔ تو یہ ساری باتیں ہم سن سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، لیکن ہم ان سے کہیں گے بھئی اس کا ہمارے آج کے حالات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرے اور آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ اڑتا تھا، اڑا ہوگا، وہ پانی پر تیرا ہوگا، ہمیں کیا؟ حال کے حوالے سے اس کا پیغام کیا ہے؟ حال کے حوالے سے سگنیفیکنس کیا ہے؟ مجھے یہ پیغام کیا دینا چاہتا ہے؟ تو قرآن نے جو دلائل دیے ہیں وہ ایسے قصے نہیں ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، تھنگ آف دا پاس نہیں ہے۔ قرآن نے اپنے دعوے کے لیے جو دلائل دیے ہیں وہ ہیں بینات من الہدی، اپنے الہادی ہونے کو بینات سے ثابت کرتا ہے۔ اور بینات دلائل کیسے ہیں؟ جو کائنات فطرت سے ماخوذ ہیں، صحیفہ فطرت سے ماخوذ ہیں۔ آپ کے سامنے جو کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس کائنات سے ماخوذ، اس پہ مبنی، اس کی اساس پر قائم ایسے دلائل ہیں جو آج بھی دلائل ہیں اور کل بھی دلائل ہوں گے، ہمیشہ کے لیے دلائل ہیں، کیونکہ کائنات تو ہم سب کے سامنے ہے۔ ایک جو دہریہ ہے، صحیفہ فطرت، اس کے سامنے کھلی ہوئی کتاب ہے۔ تو قرآن دعویٰ کرے گا اور دلیل دے گا، اور دلیل یونیورسل ہوگی، عالمگیر ہوگی، ہماگیر ہوگی۔ وہ کسی محدود زمانے کے لیے، مخصوص قوم، جس طرح اس کا دعویٰ ہدایت ہونے کا کل نوع انسانی کے لیے ہے، دلائل کی نوعیت بھی عالمی، یونیورسل اور بین الاقوامی ہو۔ پھر فرمایا والفرقان، ایسی دلیل دے گا کہ جس کے دلیل ہونے میں کوئی ادنیٰ ترین شک نہیں ہو سکتا۔ جس طرح
اب سورج ہے تو کوئی شخص اندھا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو سورج نظر نہیں آتا. ہم اسے کہیں گے کہ ذرا اپنے کمرے سے نکل باہر آ اور دیکھ تیرے جسم میں تپش محسوس ہو رہی ہے. یہ جو تیرے اندر تپش پیدا ہو رہی ہے اور جو تو بیٹھا رہا تو تجھے کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے. یہ دلیل ہے، یہ برہان ہے، یہ فرقان ہے. تو قرآن ایسے دلائل دیتا ہے جو 2 اور 2 4 کی طرح حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا جو ہے وہ ظاہر کرے گا، کیونکہ قرآن فرقان ہے. یوں سمجھو کہ رات کی تاریکی ہے، ہم لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ میرا یہ نوٹ 1000 کا ہے، دوسرا کہتا ہے 500 کا ہے. اب یہ لڑائی کیسے ختم ہو؟ دلائل کیا لائے جائیں؟ ظلمت ہے، تاریکی ہے، نظر آ نہیں رہا، پتہ چل نہیں رہا کہ نوٹ 500 کا ہے یا 1000 کا ہے. تو اس کو ہم کس طرح ختم کریں گے؟ روشنی سے. اگر ایک ادنا ترین دیا سلائی ہم جلا دیں، چھوٹی سی موم روشنی، تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نوٹ کیا ہے، کتنی مالیت ہے اس کی، کیا شکل صورت ہے اس کی. تو یہ فرقان ہے، روشنی فرقان ہے جو کہ ہر چیز کو واضح کرتی ہے شکل سے، صورت سے، حیات قضائی سے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو قرآن کی 3 شانیں بیان فرمائی. ہدی للناس ہے، بینات من الہدی ہے، والفرقان ہے. اور چونکہ رمضان کا ذکر تھا تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم. بس جو اس رمضان میں گھر پر موجود ہو، سفر پر نہ ہو، مرض کی حالت میں نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صائم بنے، صیام کے پروسیس سے گزرے. پھر وہی فرمایا کہ ہاں اگر وہ مریض ہو یا اسے سفر درپیش ہو تو وہ دوسرے ایام میں کیا کرے؟ اس ٹریننگ کو مکمل کرے. اور یہ جو دوسرے ایام میں مکمل کرنا ہے ٹریننگ کا، عین انہی ایام میں پابندی نہیں لگائی گئی. کیوں؟ اس لیے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تبارک و تعالی نے دین کی جو غایت ہے، فلاسفی ہے، پرپز ہے، اسے یہاں متعین طور پر واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ جو اللہ پاک تمہیں دین دے رہا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کے ذریعے جو تمہیں احکام دیے جا رہے ہیں، ان احکام کا مقصد جو ہے وہ تمہیں جکڑنا نہیں ہے، تم پر پابندیاں عائد کرنا نہیں ہے، تمہیں گویا کہ محدود کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک یہ احکام دے کر تمہارے ساتھ کیا ارادہ کر رہے ہیں؟ یسر کا ارادہ کر رہے ہیں. 2 لفظ ہیں، ایک یسر اور ایک اسر. فرمایا یسر مطلوب ہے اور اسر ہے نہیں، اور اگر ہو تو اسے دور کر دینا ہے. اصل یسر ہے، اور اگر کسی جگہ اسر پیدا ہو، مشکلات پیدا ہوں، تو ان مشکلات کو دور کرنا ہے. یہ دین کا مقصود ہے. یسر کیا ہے؟ والجاریات یسرا. کشتی جو ہے جب پانی کے ساتھ پانی کے رخ پر چلتی ہے تو یہ یسر ہوتا ہے. یسر کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے طبعی میلان کے مطابق اس کے نصب العین کی طرف لے جانا، اور الٹا یعنی الٹے بہاؤ پر کشتی کو لے جانا، یہ اسر ہے. یعنی کسی چیز کو اس کے نصب العین کی طرف آگے بڑھنے میں رکاوٹیں ڈالنا اسر ہے، اور رکاوٹوں کو دور کر کے طبعی طریقے پر، فطری طریقے پر اس چیز کو اس کے نصب العین کی طرف آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا، یہ یسر ہے.
دین کا مقصود جو ہے وہ کیا ہے؟ یسر کو پیدا کرنا ہے اور عسر کو دور کرنا ہے۔ یہاں پر بعض اوقات بچگانہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی دیکھو صیام کے احکام میں عسر ہے، یسر کا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ کھانا نہیں ہے، یہ پینا نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا، وہ کام نہیں کرنا، حتیٰ کہ جہاد یا قتال ہے، کتب علیکم القتال، قتال فرض ہے، قتال میں تو جان جاتی ہے، انسان زخمی ہوتا ہے، سر کٹاتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، یہ اچھا ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ بھئی یسر ہے، اور یہاں تو بھئی مشکلات ہی مشکلات ہے، قتال کوئی آسان کام ہے؟ تو ایک مبتدی متوسط ذہن کا آدمی وہ سوال کرتا ہے بھئی نہیں، دین تو بڑا مشکل ہے یار، کہاں آسان ہے؟ دین کے تو سارے احکام ہی مشکل ہے۔ مثلا جس طرح میں نے مثال دی کہ قتال کرنا کوئی آسان ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ تو اس بات کو سمجھے، ارشاد فرمایا گیا یرید اللہ بکم الیسر، یہ دین کا جو نزول ہے، دین کا جو عطا کرنا ہے، قرآن کا نزول ہے، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں یسر پیدا کیا جائے، یعنی معاشرے کو اس کا جو طبعی میلان ہے، طبعی رجحان ہے، طبعی تقاضے ہیں، ان کو پورا کیا جائے۔ مثلا انسانوں کے اندر مساوات پیدا کرنا یہ معاشرے کا طبعی تقاضا ہے۔ اب اگر معاشرے کے اندر مساوات ختم ہو جائے، طبقات پیدا ہو جائیں، اونچ نیچ پیدا ہو جائے، چند وڈیرے جو ہیں وہ وسائل رزق پر قابض ہو جائیں اور دوسرے محرومیوں میں زندگی گزاریں، تو یہ عسر ہے، اس عسر کو دور کرنا ہے۔ یعنی دین کا ہدف ہی ہے کہ زندگی کو طبعی طریقے پر، فطری طریقے، فطری میلان پر اس کو چلایا جائے۔ تو جو اسی طرح اگر فرض کر لو کہ اگر آپ قتال نہیں کرتے، جدوجہد نہیں کرتے، صیام کے احکام پر عمل نہیں کرتے، تو معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہے گا، وہ حیوانوں کا بھٹ بن جائے گا، ظلم ہوگا، استبداد ہوگا، انسان کی عزت، ناموس پامال ہو جائے گی، کرامت ذات انسانی تباہ ہوگی، انسانی معاشرہ کہلانے کا اہل ہی نہیں ہوگا۔ تو ان اور اگر انسان کو شترے میں مہار چھوڑ دیا جائے، مثلا اب بچہ ہے، ماں باپ اس کی تربیت چاہتے ہیں، ماں باپ اسے خاص وقت پر اٹھاتے ہیں، وہ سویا ہوا ہے، میٹھی نیند، اب ماں باپ اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ کہے گا یار ماں باپ بڑے ظالم ہیں، مجھے سونی نہیں دیتے، مجھے دیکھو کتنی اچھی نیند آئی ہے، میٹھی نیند آئی ہے، اب مجھے اٹھا دیا انہوں نے۔ پھر سردیاں ہیں، ہیٹر کا نظام نہیں، گیزر کا نظام نہیں، ماں کہتی ہے بیٹے جاؤ ہاتھ منہ دھو لو، وہ کہتے ہیں امی یہ کیا بات ہوئی، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، اتنا سخت ٹھنڈا موسم ہے، سردیاں ہیں، آپ مجھے کیا کہہ رہی ہیں میں ہاتھ دھوؤں، منہ دھوؤں، صاف ہوں، یہ تو مشکل ہے۔ پھر کہتی ہے بستہ پکڑ اور اسکول جا، اور اسکول بھی پیدل جا، سردی کے موسم میں جا۔ کہتے ہیں امی آپ بڑی بے رحم ہیں، کچھ تو میرے اوپر رحم کریں، آپ مجھے اسکول بھیج، وہاں تو مجھے ٹیچر آئے گا، اگر سبق یاد میں مارے گا، مجھے سزا دے گا، مجھے سرزنش کرے گا، آپ تو مجھے مشکلات بھی مبتلا کر رہی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اگر بچے کی نفسیات کے مطابق ماں باپ وہی کچھ کریں جو بچہ چاہتا ہے، تو بچے کا ارتقاء ہوگا، بچہ کسی کمال کے مقام کو پہنچ سکے گا، بچہ زندگی بھر روتا رہے گا۔ اور اس وقت جب وہ اپنی اس حالت کو دیکھے گا، ردی حالت کو، تو یاد کرے گا کاش کہ میری ماں مجھے ڈسپلن میں لاتی، کاش میں اس وقت کو سمجھ جاتا۔ آج کئی ہم دوستوں کو دیکھتے ہیں کہ یار ماں باپ نے تو بڑی کوشش کی، ہم ہی کہتے تھے نہیں سی پڑھنا بڑا مشکل ہے، یہ ایسا ہے، وہ آج رو رہے ہیں، آج یاد کر رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو لگا رہے ہیں۔ تو دین جو ہے وہ ہمارے انسانی کمال کے تحفظ کے لیے ہے،
انسانی کرامت، انسانی وجاہت، انسان کی جان مال عزت و آبرو کا تحفظ کرنے کے لیے ہے، کل نوع انسانی کے اندر اخوت مواخات اور مساوات پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر حیوانی جذبات اور احساسات پر چھوڑ دیا جائے تو انسانی معاشرہ حیوانی معاشرہ بن جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اسی یسر کے ارادے اور عسر کے ازالے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم بیمار ہو یا فرمایا سفر ہے تو کیا اللہ پاک نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ روزہ نہ رکھو، صائم نہ بنو؟ کیوں کہ تمہارے لیے مشکل ہے، تو اس کا بدل کر دیا کہ کسی اور ٹائم پر یہ تربیت تم لے لو۔ تو عملاً یسر کو قائم رکھا اور عسر کا ازالہ کر دیا۔ اب یہ جو صیام کی تربیت ہے، اس تربیت کے بارے میں جو آگاہی اللہ رب العزت اپنے اس کلام میں دے رہے ہیں، افسوس ہے کہ عالم اسلامی مشرق و مغرب عرب و عجم اس غائط یا نصب العین یا فلسفے سے آج خالی ہیں، پیدل ہو چکے ہیں۔ صرف کھانے پینے سے رکنا ہے، بس جنسی جذبے سے خاص ٹائم پر رکنا اور بس۔ اصل ہدف سے جس کے لیے یہ سارا صیام کا عمل جس مقصد کے لیے تھا، جس نصب العین کے لیے تھا، مقام افسوس ہے کہ آج ہمارے عرب و عجم میں اس کے بارے میں بہت غلط تصور ہے، خالی ہیں اس تصور سے۔ وہ کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ صائم بننے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت، جو دین، جو نظام اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے، اس نظام حیات کو تم نے سب نظاموں سے اکبر ثابت کرنا ہے۔ تم نے اپنے نظام کی بالادستی قائم کرنی ہے، تم نے اپنے نظام کو اعلیٰ ثابت کرنا ہے۔ اس صیام کے عمل کے نتیجے، صیام کے نتیجے میں تمہارے اندر اعلیٰ بننے کا احساس ہو۔ مومنے بالائے ہر بالا ترے، غیرت بر نتابت ہم سرے، یعنی اس صیام نے تمہیں اقوام عالم میں ایک برتر پوزیشن دینی ہے، کیونکہ تمہیں شہداء علی الناس بنایا گیا ہے۔ تو اگر صیام کا ہدف جو ہے وہ امت مسلمہ کی کبریائی قائم کرنا نہیں ہے، برتری قائم کرنا نہیں ہے، اعلیٰ بنانا نہیں ہے، ان کو تمام وقت کے فرعونوں، حمانوں، قارونوں سے نجات دلا کر آزاد و خود مختار نہیں بناتا صیام، تو وہ قرآنی صیام نہیں ہے۔ اب وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کا کیا مفہوم لیا؟ غلام ہیں انگریز کے 1857 کے بعد، اور عید پڑھنے جا رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ گلیوں میں شور ڈال، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی گلیوں بازاروں میں اللہ اکبر کا آوازہ بلند کرنا یہ قائم مقام ہو گیا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، مقصود تھا اللہ تعالیٰ کے نظام کو اسٹیبلش کرنا، اللہ کے نظام کی برتری ثابت کرنا، اللہ تعالیٰ کا معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، سیاست کا نظام، تعلیم کا نظام، تربیت کا نظام، یہ ثابت کرنا تھا کہ یہ ہمارے نظام حیات جو ہیں یہ اعلیٰ اور بالا ہیں، یہ سکسیسفل ہیں، یہ غالب ہیں، یہ نوع انسانی کے مسائل کا حل ہیں۔ اب یہ تو رہا ایک طرف، اب مجرد اللہ اکبر کا نعرہ لگا دینا، اللہ اکبر، اللہ کیا تمہارے بڑا کہنے سے بڑا ہے؟ وہ تو ہے ہی کبیر، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کبریائی تو اس کے پاس اس کی ذاتی کبریائی ہے۔ تو اصل جو مقصود تھا وہ امت کو بڑا منانا تھا، انسانیت کو بڑا کرنا تھا، انسانی طبقات کو ختم کرنا تھا، انسان میں اخوت، مواخات، مساوات قائم کرنا تھی۔ تو یہ جو چیز تھی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور آگے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور صیام کا آخری ہدف کیا تھا؟
تاکہ تمہارے اندر کیا ہو، تم شکر کے مقام پر آ جاؤ، شاکر بن سکو۔ اب یہ شاکر کس طرح بنتا ہے؟ شاکر قوم کی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الانفال 8ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 26 میں یہ ارشاد فرمایا تھا، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ ہے شکر۔ شکر ہمارے ہاں کیا ہے؟ الحمدللہ، الشکر للہ۔ نہ الحمدللہ کا پتہ، نہ شکر للہ کا پتہ۔ شکر کیا ہے؟ دیکھیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ۔ غور کرو، سوچو، سمجھو، ذرا جائزہ لو کہ تم قلیل نہیں تھے۔ مکہ میں تمہاری کیا حالت تھی؟ قلیل، قلیل سے بھی بڑھ کر قلیل۔ مستضعفون فی الارض، مکہ کی زمین پر کوئی تمہارا مقام نہیں تھا، مستضعف تھے، کمزور تری تھے، حقیر تری تھے۔ کوئی تم سے سلام کرنا تو ایک طرف، تمہارے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تمہیں ماننے کے لیے، تمہارے حقوق ماننے کون تیار تھا؟ ابو لہب اور ابو جہل تمہیں مانتے تھے؟ مستضعفون فی الارض، تمہیں زمین پر اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے تھے، عزت و ابرو پامال تھی، کوئی مقام ہی نہیں تھا، سب سے زیادہ کمزور تم تھے۔ اور حالت یہ تھی تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تمہیں یہ دھڑکا، یہ کھٹکا، یہ خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ ہمیں اغوا نہ کر لیں، اچک نہ لے جائیں، ہمیں نہ اغوا کر لیں، ہمارے بچوں کو نہ اغوا کر لیں، ہماری بیویوں کو اغوا نہ کر لیں، ہماری عزت و ناموس پر حملہ نہ کر دیں۔ خوف، تخافون، یہ خوف لگا رہتا تھا ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں یہ تمہیں اغوا نہ کر لیں، اچک نہ لے جائیں۔ اور آج یہی حالت نہیں ہماری؟ عالم اسلامی جو ہے اس وقت کیا ہے؟ مستضعفون فی الارض۔ آج غالب اقوام کے کتوں اور بلوں کو جو حقوق حاصل ہیں، امت مسلمہ کے آزاد قبائل، افراد، بادشاہ، ملوک، شیوخ، ان میں سے کسی کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے۔ اگر مغرب کے کسی کتے یا بلی کو کوئی چھیڑے تو اس کا وہ انتقام لیتے ہیں۔ اور آج مسلمان بچوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، مردوں کو کس طرح کچلا جا رہا ہے؟ یہ ڈرون حملے اور یہ طرح طرح کے جو آج ایک دوسرے کو ہم خود قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں، تجارت میں خون پی رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ خون پی رہی ہے، چوس رہی ہے اپنی رعیت کا۔ اور اسی طرح عالمی سطح پر دیکھ لیں کیا حالت ہے ہماری، حماس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کہاں کا ذکر کریں؟ افغانستان ہو، عراق ہو، صومالیہ ہو، کہاں کا ذکر کریں؟ حالت یہ ہو گئی ہے بعض ممالک میں قحط سے کہ مائیں اپنے بچوں کو بیچ رہی ہیں 1 کلو گرام چاول لے کر، اور خرید کون رہا ہے؟ عیسائی مشری جو ہیں ان کے بچوں کو خرید رہے۔ اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب کہ ہمارے شیوخ، ملوک، خادم الحرمین شریفین، ان کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، خدام ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، اور ان کا تمام پیسہ جو امت مسلمہ کا پیسہ ہے، وسائل امت مسلمہ کے ہیں، وہ ناجائز قابض ہو کر ان پیسوں کو یورپ کے بینکوں میں رکھ رہے ہیں اور وہاں سے سود لے رہے ہیں شیوخ و ملوک۔ یہ حالت ہے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، وہی حالت آج ہماری ہے۔ ارشاد فرمایا
فآواکم وأیدکم بنصرہ، تم میرے دین پر چلے، نظام پر چلے، قرآن پر چلے، تو آج کیا ہو گیا ہے؟ فآواکم، تمہیں مدینے کی ریاست میں آ کر پناہ دی ہے، خطروں سے محفوظ ہوئے ہو، مشکلات سے نکل آئے ہو۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تم نے اللہ کے دین کو سر بلند کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سر بلند کر دیا، تم بلند ہو گئے، بالا ہو گئے، اعلیٰ ہو گئے۔ کم تعداد کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوت و طاقت کا مظہر بنا دیا، قوت و طاقت عطا کر دی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں طیبات عطا کی، جس سے تمہارے جسم کی بھی نشوونما ہو رہی ہے، ذات کی بھی نشوونما ہو رہی ہے، تعلیم بھی ہو رہی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آزادی اور خود مختاری، اپنے بناؤ بگاڑ کے خود مالک ہو، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تم آج غالب ہو، ہاں جی، خود مختار ہو، آزاد ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ آج احکام الہیہ پر چل کر تم وہ مقام حاصل کر رہے ہو، کر چکے ہو کہ دشمن بھی تمہاری برتری کو آج تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اب تم شکر کے مقام پر آ گئے ہو۔ شکر کا مقام کیا ہوتا ہے رفقائے محترم؟ منصور ہونا، مؤید من اللہ ہونا، طیبات کا حامل ہونا، آزاد ہونا، خود مختار ہونا۔ آزادی ہو، خود مختاری ہو، ہر فرد اپنے بناؤ بگاڑ کا مالک ہو، ہر شخص جو چاہے وہ کرے، اور کسی جابر کا، فرعون کا، حامان کا، قارون کا اس کے اوپر غلبہ اور تسلط نہ ہو۔ یہ ہوتا ہے شکر۔ اور اس مقام پر پہنچانا تھا سیام نے، صائم قوم نے اس مقام پر پہنچنا تھا کہ وہ خود مختار ہو، آزاد ہو، طیبات کی حامل اور مالک ہو، اور ہر فرد کی آزادی اور خود مختاری اور استقلال اور جوانمردی اور پامردی جو ہے وہ زمانہ تسلیم کرے۔ یہ مقام آپ کو دلانا تھا سیام نے، جسے ہم صائم ہونا کہتے ہیں۔ تو یعنی بھوکا پیاسا رہنا سیام کا مقصد نہیں ہے، سیام کا مقصد ہے آزادی، خود مختاری، استقلال، غلبہ، قوت، طاقت، آزادی، خود مختاری۔ اور ان تمام کے لیے سیام اس نصب العین کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس سیام کا مقصد ہے وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اسلام نے جو نظام حیات ہمیں عطا کیے ہیں، جو اقدار عطا کی ہیں، ان اقدار کو غالب کرنا جو ہے، ایک عملی نظام حیات کے طور پر ان کو نافذ کرنا، جاری کرنا، ان کے مطابق اپنے معاشرے کو تشکیل دینا، اپنے فرد کی تربیت کرنا، تعلیم دینا، اس کی نفسیات، ہاں جی، اس کا ذہن، اس کا ضمیر، اس کا قلب، اس کا قالب الہی اقدار کے مطابق ڈھالنا، اور اس نظام کو اعلیٰ و بالا ثابت کر دینا۔ وَلِتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، هُدًى لِلنَّاسِ، قرآن کو دنیا کے کونے کونے میں غالب و مقتدر کر دینا، اس کا آوازہ بلند کر دینا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، یہ سیام کا کیا تھا؟ ہدف اور مقصد تھا۔ اس کے لیے ہماری یہ تربیت اور ریاضت اور اس کی تربیت تھی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ جو آیت 186 آ رہی ہے، پہلے تو مسئلہ ہے کہ اس کا ربط کیا ہے ماقبل کے ساتھ۔ تو عام طور پر یہ جو ہمارا سیام ہے، اس کی شکل صورت بھی یہی ہے اور بنا دی گئی ہے کہ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ قرب الہی کا باعث بنتا ہے۔ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا،
اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا یہ انسان کو مقرب بنا دیتا ہے اللہ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدھزم کے زیر اثر، کیونکہ بدھا عظیم جو تھے ان کو جو عرفان ذات ہوا تھا، انکشاف حقیقت ہوا تھا، تو اس میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، یہ ریاضت جو تھی بدنی جسمی، اس کا بڑا کردار ہے ان کی اپنی روایات کے تحت۔ اور جب مسلمان یہاں برصغیر پاک و ہند میں آئے، افغانستان میں اور ان علاقوں میں، تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا یہ بدھزم کے زیر اثر تھا۔ تو جب بدھی مسلمان ہوئے قرآن کی وجہ سے، تو آگے چل کر ان کے اندر بھی یہی آیا کہ یہ جو صیام ہے نا، یہ ہمارے بدھا ہی کی عظیم روایت ہے، یعنی فاقہ کشی ہے نا، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، فاقہ کشی ہے، ریاضت بدنی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر یعنی ایسے ہمارے ذہنوں کے اندر بدھائزم کے نتیجے میں یہ ذہن بنا کہ اسلام بھی دراصل فاقوں کا دین ہے، ہاں جی، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو، بدنی ریاستیں برداشت کرو۔ تو یہ روزے کا ہدف بھی ہمارے ہاں یہ بن گیا، اور ایسے اقوال بھی آ گئے کہ بس روزہ تو میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا بنوں گا، اور روزے دار کی جو وہ روزہ افطار کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے منہ میں وہ جو خاص کیفیت پیدا جسے بدبو کہتے ہیں، وہ تو مشک اور عنبر سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ کو عزیز ہے، اور جنت کی خوشبو سے بڑھ کر وہ مسک ہے، اور یہ ہے اس طرح کی جو روایات آتی ہیں۔ تو چونکہ یہ آیت جلیلہ جو ہے یہ ایک بہت بڑے فلسفے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے، تو آج ہم وقت کی مناسبت سے اسی پہ رک رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ العزیز ہم آیت 186 سے اسی بات کا آغاز کریں گے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب کا کیا معنی ہے، کہ اللہ کہیں دور تھا اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آج ہمارے قریب آ جاتا ہے، اور کیا یہ روزے جو ہیں بھوک پیاس کے یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنا، یا یہ بندوں کا اپنا کوئی مسئلہ ہے؟ تو کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔